الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت یہ جو قرآن مجید ہے یہ قیامت والے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو بات کھلی ہوئی ہے، وضاحت کی اتنی ضرورت نہیں کہ قرآن پاک کن لوگوں کے حق میں گواہی دے گا۔ ظاہر ہے جو لوگ قرآن مجید کے حقوق ادا کرتے ہیں انہی کے حق میں قرآن مجید بولے گا۔ جو ایمان لاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر عمل بھی کرتے ہیں، پھر اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، یقیناً انہی لوگوں کے حق میں قرآن پاک گواہی دے گا۔ جو لوگ صرف ایمان لا کے تھک گئے ہیں اور بس پھر ادب کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ادب بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی ادب اتنا ہے مسلمانوں میں قرآن پاک کا، اور یہ اچھی بات ہے کہ قرآن پاک کی طرف پشت بھی نہیں کرتے، قرآن پاک کے اوپر غبار نہیں پڑنے دیتے، غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، شیشے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ ظاہری ادب صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل نہ کیا جائے۔ ظاہری ادب صرف نجات نہیں دلائے گا۔ اس کی ایک خوبصورت مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کیمیائے سعادت کے اندر دی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم اس طرح سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے نیچے کسی حاکم کو خط لکھا اور کہا کہ تم نے یہ کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب یہ خط پہنچا اس حاکم کے پاس، گورنر کے پاس، تو اس نے ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے وہ خط پکڑا اور اس کو چومنے لگا، اور پھر جناب اونچی جگہ کے اوپر بیٹھا، خط کھول کے اس کو پڑھنے لگا، تلاوت کرنے لگا، اور بڑے طرز کے ساتھ، جھوم جھوم کر، بڑے ترنم کے ساتھ اس خط کی تلاوت کرنے لگا۔ اب پھر کیا ہوا، خط کی تلاوت کر کے اس کو بند کیا اور غلاف کے اندر لپیٹا اور شیشے کے اندر بند کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے اندر جو کچھ بادشاہ نے لکھا ہے، جو کام کرنے والے تھے، جو نہیں کرنے والے تھے، اس کو وہ حاکم جو ہے وہ چھیڑتا ہی نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ یہ جو حاکم ہے یہ اس بادشاہ کی شاباش کا مستحق ہوگا یا ناراضگی اور سزا کا مستحق ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ناراضگی ہوگی، بادشاہ ناراض ہی ہوگا کہ بے وقوف جو کام کرنے والا تھا وہ تم نے کیا نہیں ہے، تمہارے ظاہری ادب سے مجھے کیا غرض ہے؟ اچھی بات ہے کہ تم نے میرے لیٹر کی قدر کی ہے، ادب کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرا مقصد کچھ اور تھا، جو میرا مقصد تھا وہ تم نے علی نہیں کیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، یہ جو حاکم ہے، یہ بادشاہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ یہی صورتحال مسلمانوں کی بھی ہے، ظاہری ادب بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اس لیٹر کے اندر لکھا کیا ہے اس کو پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ پھر سمجھتے نہیں، جب سمجھتے نہیں پھر عمل بھی نہیں ہوتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری ادب یا صرف تلاوت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ثواب اپنی جگہ پر، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے، اس کی ترویج نہیں کریں گے، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کے ہاں بھی جواب دہ ہوں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنی اس کتاب کے حقوق جو ہیں وہ پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔